الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسم بارش ہو رہی ہے، آپ نے بڑے صبر سے، تحمل سے اور بڑی بردباری سے سب کی باتیں سنی، دل میں تمنا تھی اسی لیے سنی۔ تو میں زیادہ دیر آپ کے اور چائے کے درمیان حائل تو نہیں ہونا چاہتا، تو چند میں باتیں کروں گا۔ میں چند واقعات سے جتنے ہمارے اسپیکر حضرات نے بڑی خوبصورت باتیں کی تو ان کا احاطہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں استاد کا بیٹا ہوں، خود بھی میرے والد انگریزی کے پروفیسر تھے، تو انہوں نے ڈاکٹر سی عبداللہ کے ساتھ ایک تحریک شروع کی تھی اردو میں 1967 میں۔ وہ ڈاکٹر سی عبداللہ ہمارے محلے میں رہتے تھے، تو وہاں ہم نے پہلے ایک سوسائٹی بنائی، اور اس سے پہلے میرے سجیشن پہ ہم نے اپنے محلے کا نام اردو نگر رکھا، اور آج تک وہ محلہ اردو نگر کہلاتا ہے۔ تو ڈاکٹر سی عبداللہ انجمن شہریان اردو نگر کے پہلے صدر تھے، میرے والد صاحب نائب صدر تھے، اور میں یوتھ کا ان کا انچارج تھا۔ اس زمانے میں ہم نے جلوس بھی نکالے، مار روڈ پہ 100 دفعہ نکالنے کے باوجود جلوس نکالے، وقت سے ہم 200-300 لوگ نکالا کرتے۔ تو بات یہ ہے کہ اردو کے اصل کا یہ عالم ہے، آپ نے سب فرمایا۔ میں سول سروس اکیڈمی میں کوئی 2 سال ہوئے، ایک کورس تھا جو سارے صوبوں کے گریڈ 20 کے آفیسر انہوں نے کوئی 200 بلائے ہوئے تھے۔ تو میں فائنانشل مینجمنٹ کا استاد ہوں، تو میں نے دیکھا کہ وہ سندھی اور بلوچی وہ ذرا انگلش میں شاعری کہنا چاہیے، جو آتی تو تھی شاعری کہتے تھے۔ تو وہاں اصول یہی ہے کہ آپ انگریزی میں بات کریں، کیونکہ آپ بہت بڑے جو توپ قسم کے لوگ ہیں، تو وہاں کا ایک رواج ہے۔ میں نے کوئی 3-4 منٹ انگریزی میں بات کی، کچھ ایک ٹیکنیکل تھا، تو میں نے پھر اردو میں شروع کر دیا۔ تو اردو میں نے کوئی آدھا گھنٹہ تقریر کی، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ یہ توجہ نہیں فرما رہے، کیونکہ آخری پیریڈ تھا 3 گھنٹے کا وہ بھی۔ تو میں نے کہا جی کہ آپ سب سوال کریں، جو آپ کے ذہن میں فائنانشل مینجمنٹ کے مسائل ہیں پاکستان کے، میں 1 سال سے آڈر رہا ہوں۔ تو انہوں نے سوال شروع کیے، اور اتنے 2.5 گھنٹے کا پتہ نہیں چلا، بلکہ 15 منٹ اوپر ہو گئے، وہ سب بیٹھے گئے۔ تو بعد میں مجھے ان کے ڈائریکٹر جنرل نے فیڈ بیک دیا، انہوں نے کہا کہ یہ پہلا سیشن ہے سینئر مینجمنٹ کا جس میں 46 سوال ہوئے، ورنہ ہمارے ٹیچرز آتے ہیں اور پڑھا انگریزی میں اپنی باتیں کرتے ہیں ساری، تو مشکل کوئی 10-12 بچے سوال کرتے ہیں، وہ بھی وہ ڈی جی اوپر بیٹھا ہوتا ہے، بٹن دبا رہا ہوتا ہے کہ کرو کوئی سوال کرو آپ کے۔ تو یہ کمیونیکیشن کا اور سمجھ کا اور یہ عقل و دانش کا ٹرانسفر کرنے کا ہے۔ اس طرح چھوٹا سا واقعہ کہ ایک بہت بڑا مشہور اسکول ہے، انہوں نے مجھے چیف گیسٹ بلایا، تو 700-800 پیرنٹس تھے بڑے ہال میں، انہوں نے کر کے، تو مجھے بھی انہوں نے یہی تھا، تصور یہی تھا کہ میں انگریزی میں بات کروں گا، کہ میں انگریزی کا شاعر بھی تھا ان کو۔ تو میں نے کوئی 2-3 منٹ 5 منٹ انگریزی میں اس لیے تقریر کی کہ ان کو پتہ چلے کہ مجھے آتی ہے۔ اس کے بعد میں نے اردو میں بات شروع کی۔ آپ حیران ہوں گے، جب میں انگریزی میں بات کر رہا تھا تو پہلے 3-4 لائنیں تعلیم جاتی تھی، باقی سب گونگے بہرے بیٹھے۔ تو میں نے جب اردو میں شروع کیا تو یقین کریں گارڈ جو چوکیدار کھڑے تھے گیٹ کے، وہ بھی تالیاں بجا رہے تھے۔ اور تو میں نے پھر ان کو پرنسپل صاحبہ کو بعد میں تھوڑے سے حضوردار نظر آ رہے تھے چہرے سے، تو جب بعد میں چائے پہ اکٹھے ہوئے تو میں نے کہا کہ یہ آپ یہ معذور کیوں پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کمیونیکیٹنگ 90 سے 95% لوگوں سے انہوں نے پنجابی بولنی ہے، مشکل سے اردو بولنی ہے، سبزی والا جتنے سے انٹریکٹ کرنا ہے، یہ تو گونگے پہ کر رہے ہیں، تو وہ تو ان کو کھا جائیں گے، تو آپ تو یہ معذور پیدا کر رہے ہیں۔ لہٰذا ان کو میں نے پیرنٹس بھی تھے اس میں کوئی سینئر، تو میں نے کہا جناب ان کو پنجابی بھی سکھائیں، اردو بھی سکھائیں، انگریزی تو ایک نہ بھی آئے گی تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اگر انہوں نے پاکستان میں رہنا، باہر جائیں گے تو سیکھ لیں گے۔ بات یہ ہے کہ اردو کے بغیر آپ جو نیا ایک ٹرانسفارمیشن جس کو کہتے ہیں، ایک انقلاب، ایک تبدیلی سوسائٹی میں، معاشرے میں، وہ مثبت نیگیٹو تو لا سکتے ہیں جو آئی ہے،
کہ ہمارا کھانا پینا بند ہو جائے، بلکہ میں بڑی آزردگی سے ایک بات کرتا ہوں، انالیسس کرتا ہوں کہ ہماری بڑی فیملیاں دیہاتی لوگ ہیں، تو میرا خیال ہے میں کو 500 فیملیوں کو جانتا ہوں، تو 500 فیملیوں میں سے پچھلے 50-60 سال میں شاید ہی 1 یا 2 بے اولاد ہوں گے۔ اس وقت میں 100 اپنی 20 فیملیوں کو گنوں تو 20 میں 1 درجن بے اولاد ہے۔ یہ جو آپ نے کھانا بھی چینج کر دیا، آپ کی ثقافت، لباس چینج ہو گیا، سونے کا پینٹ میں کیا نیند آئے گی، ٹائٹ پہن کے آپ اسی طرح سو جاتے ہیں، کھانا آپ صحیح نہیں کھاتے، برگر کھاتے فلاں، اس میں کسی میں کوئی نیوٹریشن نہیں ہے۔ تو یہ اردو میں ڈاکٹر حمید احمد خان نے ایک کتاب لکھی، قریشی صاحب نے بھی کتاب لکھی جو وائس چانسلر تھے، دونوں کتابوں انہوں نے کہا کہ انگریزی زبان نہیں ہے، یہ تہذیب ہے، اور یہ سیکھنے میں، بولنے میں، آزمانے میں اور نبھانے میں مہنگی ہے۔ یہ انہوں نے 60s میں لکھا اپنی کتابوں میں، لیکن ہمارے جو لوگ ہیں نہ استاد سمجھے نہ پیرنٹ سمجھے، تو ہم اندھی تقلید میں اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ تو ہم اب تو اپنا فرض ادا کرتے رہیں گے۔ شروع میں جب میں جوائن کیا، میں نے 2010 میں 15 میں جوائن کیا تحریک کو، اس وقت میں چونکہ پڑھاتا رہا 20-25 سال، تو میں نے اس کا فائدہ اٹھایا۔ میں بیوروکریٹس، ینگ بیوروکریٹ سے ملتا تھا، تو سب کا ایک سوال تھا، بھٹی صاحب ساڑھے بچے میں کی پڑھے گا؟ بلکہ اور کوئی بھی نہیں، قوم کی اتنا ان کو اللہ نے دیا ہے۔ تو لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ یہ سوال مجھ سے کوئی نہیں کرتا، میں اکثر ان سے ملتا رہتا ہوں، بلکہ پوچھتے ہیں کہ سر کب تک ہو سکے گا؟ کہ ہو جائے تو بہتر ہے، کیونکہ ہمارے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل گئے۔ تو یہ جو ہماری جو دکھی کہانیاں ہیں ساری، معاشرتی، معاشی، سماجی، یہ ہماری زبان کی وجہ سے ہے، کیونکہ جو زبان ہم نے اپنائی ہے وہ کلچر ہے باقاعدہ، اس نے ہماری ایک کھانے پینے کا انداز، ملنے کا انداز، رشتہ داری کا انداز، ہر انداز بدل دیا ہے، اور وہ مثبت نہیں ہے، منفی ہے۔ ان چند باتوں کے ساتھ میں آپ کا بہت دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے، اور اس موسم میں، تنگی میں، اور ہمارے ایک قومی کاز ہے جس کے لیے آپ ہمارے ساتھ آئے۔ ہمارا یہی فخر ہے کہ ہم یہ کام کرتے رہیں گے، اس لیے کہ لوگ بے شمار لوگ ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ حکمرانوں کا، ہمارے ہاشمی صاحب کا ایک بڑا اچھا فکرہ مجھے بڑا پسند ہے، اور جس پہ میں یقین رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اردو نافذ کرنے کوئی مسئلہ نہیں ہے، 1 سیکنڈ کی بات ہے کہ بندے کا پتر آ جائے۔ تو باقی آپ کوششیں کریں، ہم کرتے رہیں گے۔ آپ دعا کریں کہ بندے کا پتر آ جائے جس کو آئین سمجھ آ جائے، ہماری ضروریات سمجھا دے، ہماری مشکلات سمجھا دیں، جو ہماری خود پیدا کرتا ہے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، اور آپ کی اولاد کے دکھ پائیں، سکھ پائیں، اور ہمارا ساتھ دیں۔ بہت شکریہ۔